إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو رد کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے بہتان لگایا کہ آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، آپ جو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، یا میں جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو وہ ہر بات پہ آپ کو رد کر دیتے کہ آپ غلط نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، اور دشمنی میں حد سے اتنے بڑھ گئے کہ حالانکہ یہ بات مکے کا بچہ بوڑھا سب جانتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی جانتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے لیے لوگوں کو اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اپنی ذات کے متعلق پوچھا تھا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا اور امانت دار پایا، اور ہر بندے کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نبی کریم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ جب آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں سے امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو اللہ کے ساتھ کیسے کر سکتے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہے، بلکہ نبی کریم نے پہلے فرمایا انہیں کہ اگر تمہیں اور کسی بات کا لحاظ نہیں، کم از کم یہی لحاظ کر لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ یعنی جتنے قریش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی واسطے سے ان کا رشتہ بنتا تھا، تو کہا کل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بدلے کا سوال تو نہیں کرتا کہ تم سے کچھ مانگتا ہوں، بلکہ کم از کم تم الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کا ہی خیال کر لو۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے یہی دیکھ لو کہ میرا تمہارا رشتے کا بھی تعلق ہے۔ عرب کے اندر جس قبیلے کے اندر کسی شخص کی شادی ہو جاتی تو وہ سمجھتے کہ یہ سارے قبیلے کا داماد ہے، اور جس طرح سسرال کے گھر والوں سے رشتے بن جاتے ہیں، یعنی ماموں، نانا، نانی،
پورا قبیلہ یہ سمجھتا کہ ہمارے ساتھ یہی رشتہ ہے ان کا. اس لیے آپ نے فرمایا کم از کم رشتہ داری کا ہی خیال کر لو. اگر کسی قبیلے کا داماد ہو، کسی قبیلے کے ساتھ بھائی بندی ہو جائے تو وہ قبیلہ اپنی بات کو نبھاتا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. تو میرے ساتھ ہی ساری دشمنیاں. پھر اللہ فرماتے ہیں آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ آیت نمبر 24 سے شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا. اب یہ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اگر آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ ہوتا تو فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اللہ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. 29 پارے سورت حاقہ کے اندر پھر آتا ہے کہ اگر آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کہا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو دائیں بال لٹا لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْفَتِينَ، پھر رگے جان کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کون ہے ہم سے پوچھے. تو جب کہ اتنی بڑی بات اس لیے کی کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ نبی کریم جو فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. کہ اگر خدا نخواستہ آپ ایسا کرتے تو میں مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ کہتے ہیں باطل کو میں اسی طریقے سے مٹاتا ہوں. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِي، اپنے کلمات کے ساتھ حق کو واضح کرتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے. پھر اللہ رب العزت اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی اسلام کی مخالفت کے باوجود، یا انسان اتنے گناہ کر لیتا ہے اس کے باوجود، اللہ رب العزت پھر بھی اسے دعوت دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے خطاؤں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے. جو کچھ تمہارا عمل ہے اس کو وہ جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایماندار ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ اپنے فضل سے اور انہیں زیادہ کرتا ہے. مال بھی ہو سکتا ہے، نیکی کی توفیق بھی اور زیادہ ہو سکتی ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے. اللہ ہمیں کفر کی زندگی سے محفوظ رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ سارے اپنے بندوں کا رزق فراخ کر دیتا نا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ سب زمین میں سرکشی شروع کر دیتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ رزق اتارتا ہے جس کی مقدار جتنی چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی انسان کو مال ملتا ہے تو بجائے شکر کرنے کے وہ کفر کی زندگی میں چلا جاتا ہے. جب اس کے پاس نہیں تھا تو بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا تھا. اس لیے بعض لوگوں کے لیے مال جو ہے سرکشی اور بغاوت کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت بعض لوگوں کو مقدار کے مطابق رکھتا ہے، انہیں اس سرکشی، بغاوت اور کفر سے بچانے کے لیے. وَلَكِنْ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں کے متعلق خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے.
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو بارش کو اتارتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمتیں بکھیر دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ، وہی تو تمہارا دوست ہے، حمید تعریف کیا گیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَمَا بَثَّ فِيهَا مِن دَابَّةٍ، اور بہت سے دنیا میں چوپائے جو ہیں وہ بکھیرے، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے گا جن کو بکھیرا ہوا ہے سب کو اکٹھا کر لے گا، اور وہ اس بات پہ قادر ہے۔ آپ دیکھیں ایک نسل کے جانوروں میں اتنی قسمیں ہیں کہ ان کو آج تک کوئی گن نہیں سکا، تو ہر نسل کا کون دنیا میں گن سکتا ہے کہ حشرات الارض کتنے ہیں، کتنے پرندوں کی اقسام ہیں جو اڑنے والی ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں جو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان سب کو دنیا کے اندر بکھیرا ہے تو میں ان کو جمع بھی کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ان جانوروں کو جمع کر سکتا ہے تو کیا انسان کو جمع کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہے؟ اس لیے انسان اسی وقت سرکشی کرتا ہے جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں بہت اہم بات، بہت خوبصورت بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، بہت سی خطائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ انسان کوئی توبہ قبول ہو جائے، اس کے گناہوں سے اللہ انکار کر دے تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔